ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں، نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، یہ راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں، یہ راتوں میں اٹھنے والے ہیں، یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے ہیں، یہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، یہ ایثار والے ہیں۔ ان صفتوں سے ان کو یاد کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کی یہ صفات بیان کی کہ یہ سب سے زیادہ تقوی والے ہیں، یہ سب سے زیادہ حیا والے ہیں، یہ سب سے زیادہ زہد والے ہیں، یہ سب سے زیادہ بہادر ہیں، اللہ کے نام پر ڈٹنے والے ہیں۔ تو یہ صفتیں ہیں ان کی جو ہمیں اپنے اندر منتقل کرتے ہوئے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہی صفتیں ہماری اولاد میں منتقل ہوں، یہی صفتیں ہمارے گھر کی مستورات میں منتقل ہوں۔ ہماری یہی ذمہ داری بنتی ہیں سب کی کہ ان صفتوں کو ہم اپنی ذات سے اٹھاتے ہوئے اپنی زندگی میں لاتے ہوئے یہ کوشش کر رہے ہو کہ ہمارے بچوں کو، بچیوں کو، گھر کی عورتوں کو، اور دھیرے 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 پھر یہ ذمہ داری جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اور آپ کی دوہری نبوت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی عطا فرمائی ہے، تو اس کو ہمیں ادا کرنے کی اپنی ذات سے کوشش کرنی چاہیے۔ آدمی جتنا کر سکتا ہے، جتنا آدمی کر سکتا ہے، ایک آدمی اس کے پاس فرصت اور زیادہ ہے زیادہ کرتا ہے، ایک آدمی اس کے پاس کم ہے تو جتنا بھی کر سکتا ہے۔ یہ دنیا جو ہے، دنیا وہ ذمہ داریوں کو پوری کرنے کی جگہ ہے، چاہتیں پوری کرنے کی جگہ نہیں۔ ہاں، ضرورتیں پوری کرنے کا حکم ہے۔ اس وقت جو ہمارا معاملہ ہے کہ ہم چاہت ضرورت کا فرق نہیں کر پا رہے۔ ضرورتوں کو تو پورا کرنے کا حکم ہے، کلوا واشربوا، اگلا جملہ یاد نہیں رہتا ہے، اس کے بعد جو فوراً کا لا تسرفوا، تو یہاں ہم فرق نہیں کر پاتے کہ ضرورت کا آرام کرے آدمی، ضرورت کا کھانا کھاوے، ضرورت کا کپڑا پہنے، ضروریات زندگی جو اس کو پورا کرے۔ لیکن جو ایک عام ماحول بن گیا دنیا کا ان قوموں کا، جن قوموں کے لیے تو یہ دنیا ہی جنت ہے، وہ تو یہی سمجھتے ہیں کماؤ، جو کچھ کماؤ اس سے وہ کمایا ہوا جو اس سے چاہتے پوری کرو، جو کچھ ہے اسی لیے ہے، مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے۔ اور ہمارا تو یقین ہے کہ یہاں جو ہم عمل کریں گے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے وہاں لینا ہے، اور چاہتے پوری کرنے کی جگہ جنت، چاہتے پوری کرنے کی جگہ کہاں ہے؟ جنت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی دن سے یہی بات بتائی تھی۔ آل یاسر سے آپ فرما رہے ہیں صبرن یا آل یاسر، کہ جو تم پر حالات ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، صبر کر لینا۔ ان موعدکم الجنہ، کہ میں نے جو تم کو وعدہ کیا ہے وہ جنت کا ہے۔ مینا میں آپ گشت کر رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں من یؤوینی من ینصرونی حتی ابلغ رسالۃ ربی ولہ الجنہ، کہ جنت ملے گی۔ یہ ابتدائی دور ہے، بالکل کوئی آپ کو ساتھ دینے والا نہیں ہے، اور آپ جنت بتا رہے ہیں، ایسے زندگی پر آپ جنت بتا دے رہے ہیں۔ جنت چاہتے پوری کرنے کے لیے جنت سمجھاتے رہے۔ تو جنت ان کو ایسی سمجھ میں آ گئی تھی، ایسی سمجھ میں آ گئی تھی جیسے ہمارے بچوں کو ہم سال بھر کوئی پکنک سینٹر بتاتے ہیں کہ یہ چھٹیوں میں فلاں جگہ جائیں گے، تو وہ ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ سال بھر ٹھنڈے رہتے ہوئے کوئی بھی مسئلہ آتا ہے فوراً وہاں جانے کا، ہاں اچھا ہے، خوشی خوشی سارے کام کر لیتے ہوئے، پڑھائی کریں گے، سارا کام کر لیں گے، کہ ایک وعدہ ان کو کیا ہوا ہے کہ ویکیشن میں فلاں جگہ جانا ہے، تو ان کے دل میں اترا ہوا ہے۔ چاہے ابا کبھی کبھار غلط بیانی بھی کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ تو سچائی سمجھ رہے ہیں، اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، کہ ہمارے لیے چاہتے پوری کرنے کی جگہ جنت، لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ یہ ہمارا علم ہم کو سکھا رہا ہے۔ اس لیے کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ دنیا میں چاہتوں کے پیچھے پڑے بغیر اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اہل بیت نے، صحابہ اور صحابیات نے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات طیبات و طاہرات نے جو مبارک زندگی گزاری ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ جو لکھی ہے وہ اسی لیے لکھی ہے
اس لیے ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو کھولا ہے، ان کی ایمان کو، ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و تعلق کو، اور ان کی عبادات کو، ان کے معاملات کو، ان کی معاشرت کو، ان کے اخلاق اور ان کا ایثار، ان کی ہمدردی، ان کا زہد، ان کا جوہد اور ان کا انفاق فی سبیل اللہ، یہ ساری چیزوں کو 3 جلدوں میں کھولا ہے۔ آخری جلد میں پھر مولانا نے ان کی اس مبارک زندگی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کی غیبی مددیں اور نصرتیں ہوئی، جو اصل ہماری چیز ہے، غیبی تائیدات اور غیبی مددیں اور برکتیں۔ مسلمان کو اللہ نے ایمان دیا ہے، عمل دیا ہے، وہ ایمان و عمل کی جو برکتیں ہیں اور ایمان و عمل کی وجہ سے جو نصرتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ اصل چیز ہے جس کی طرف ہماری توجہ ہو کہ اللہ کی تائید ہمارے ساتھ ہو، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو، برکتیں اللہ کی طرف سے ہو جائے، روزی میں، زندگی میں، جان میں، مال میں، اسباب میں، اس طرف ہماری نظر ہو، اس طرف توجہ ہو۔ اس لیے اس کو ہمیں آپس میں مذاکروں میں بھی لانا چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، صحابہ کی سیرت کو، تاکہ ہمارا رخ اور رجحان بھی جو ہے دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا ہی میں نہ الجھ جائے، بلکہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی بار بار متوجہ کیا آخرت کی طرف، دنیا کی حقیقت کو بھی کھولا کہ یہ یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اور یہ بہتر نہیں ہے، یہ بہتر نہیں ہے اور ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ یہاں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ خود ہمیں بھی بار بار اس کو بولنا چاہیے، تاکہ وہ رغبتیں قائم ہو کر اللہ تعالیٰ کی اچھی سے اچھی عبادت کر سکیں اور اللہ تعالیٰ